موجودہ حالات میں ایک فوری فیصلہ کرنا تھا جو مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے غلطی کی، بعد میں غلطی کا احساس ہوا، ابھی تک احساس ہی ہو رہا ہے، اس وقت اتنا احساس نہیں تھا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق کے مطابق بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں ان چیزوں کی عملی شکل نہیں دیتے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے ہی مسائل ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ اس کے اندر عام اشارہ یہی ہے کہ جس وقت ہم نماز میں یا قرآن شریف کی تلاوت میں یا کسی ذکر میں مشغول ہوں تو ہم کوشش کریں کہ دنیا کے معاملات قلب سے بالکل محو کر دیں، پھر ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ یہی اللہ کی تعلیم ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ وَبَتِّلْ عَلَىٰ تَبْتِيلًا کے معنی یہی ہیں، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اپنی پوری طرح سے اس کی طرف رجوع کرو، ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر چیز سے کٹ کر، یعنی یہی معنی ہے، یعنی چھوڑ دو کاروبار۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم کچھ وقت کے لیے تو اپنے دل سے نکال دو۔ یہ مشغول تو عبادت میں ہیں، لیکن دنیا کے معاملات بھی ہمارے دل میں بھرے ہوئے ہیں۔ تاریکی کے پردے ہم نے خود قائم کر دیے ہیں، بہت ہی کم روشنی دل میں پہنچتی ہے۔ صوفیہ کرام کے جو تذکرے ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام ان سے کم عبادت کرتے تھے۔ ریاضتیں اور مجاہدے بعد میں بڑھ گئے تھے، لیکن صحابہ کرام جب عبادت کرتے تھے تو اس میں بالکل محو ہو جاتے تھے، پورے دل کے ساتھ اس میں مشغول ہوتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں دنیا کے خیالات بالکل نہیں آتے تھے اور وہ پوری طرح سے متبدل علیہ تبدیلہ کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ہر چیز سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف دل لگاتے تھے۔ جب کوئی یہ کرے تو اس کی تھوڑی عبادت دوسروں کی بہت سی عبادت سے بہتر ہے اور اس پر بھاری ہے، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کے خیال میں اور اللہ کی یاد میں محو ہو جانا ہے۔ اگر یہ محویت 5 منٹ کے لیے حاصل ہوگی تو محویت حاصل کرنے والے کے 5 منٹ کی عبادت محویت حاصل نہ کرنے والے کی گھنٹوں دنوں کی عبادت پر بھاری ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی یہ نہیں تھی کہ وہ ہر وقت ظاہری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، باطنی عبادت، باطنی ذکر اور ذکر قلبی تو تھا، لیکن بعد کے لوگوں کی ظاہری عبادتیں زیادہ تھیں۔ صحابہ کرام کے تو مختلف قسم کے مشاغل تھے، وہ تاجر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، بعض سپہ سالار تھے، بعض امیر تھے، ان کے مشاغل بہت تھے، ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے، بڑے مصروف تھے، ہمہ جہت قسم کی زندگیاں بسر کرتے تھے۔ ان کا راز یہی ہے کہ ان کی تھوڑی سی عبادت اتنی خالص قسم کی عبادت تھی کہ اللہ کی نظر میں بعد کے لوگوں کی بہت سی عبادت سے ان کا وزن زیادہ تھا۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے پڑھنے کے لیے جو چیزیں دی ہیں وہ نہایت ہی مختصر ہیں، ایسی ہیں کہ آج کل تو کوئی سمجھتا بھی نہیں۔ مثلا 10 بار یا 30 بار ایک چیز پڑھنا، آج کل جب تک کسی کو 500 یا 1000 مرتبہ نہ بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس زمانے کی مشہور تسبیح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، ایسی مختصر چیز ہے کہ کچھ دیر ہی نہیں لگتی، لیکن آپ نے اسے بڑی اہمیت دی۔ جو بعض غریب لوگوں نے انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے اور اس ثواب سے محروم ہیں، آپ نے انہیں یہی چیز بتائی کہ تم یہ پڑھو تو وہ پورا ثواب صرف اسی سے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ اس میں کتنا بڑا ثواب ہوگا اور کتنا بڑا اثر ہوگا۔ جو لوگ اپنے مال سے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بہرحال ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ صرف 100 کلمے جن میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس کے برابر ہیں۔ آپ نے جو بھی بتایا وہ نہایت ہی مختصر تھا، جلدی جلدی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ خیال کہیں ہے بس زبان پر کچھ ہے، وہ بات نہیں تھی۔ ایک ایک لفظ پر غور کر کے پورے دل کے ساتھ ادا کرے تو پھر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر 2 منٹ لگائیں اور دل کہیں اور ہے تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے لمبی دعائیں بھی پسند نہیں کی، بعض لوگوں کو لمبی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ مختصر دعا کریں، جیسے قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اسی قسم کی دعائیں آپ نے پسند فرمائیں۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اور چیزوں میں مشغول ہوں لیکن اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت گٹھلیوں کا ڈھیر رکھ کر پڑھ رہی ہے تو آپ
آپ نے منع فرمایا کہ انگلیوں کے اوپر پڑھا کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی قوت سے زیادہ مشکلات نہیں چاہتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جو کریں وہ پورے دل کے ساتھ کریں، ان چیزوں میں کبھی مقدار نہیں دیکھنی چاہیے، یہ تو عملیات ہوتے ہیں جو عامل کرتے ہیں۔ اتنے ہزار اتنے لاکھ صوفیوں کا اس کے اوپر عقیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح طور سے دل سے نکالو تو تمہارا صرف ایک ہی دفعہ اللہ کہنا عمر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ سب حضوری کی باتیں ہیں۔ حضوری کے معنی ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا۔